سلیم ہال میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ارے بندر، یہ کیا حرکت ہے؟ آنکھیں کھولو اور کہیں چھپ جاؤ۔ لیکن سلیم تو جانے کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی اور شہزادی کی آواز تو جیسے اس کے کانوں سے ٹکرا ہی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت وزیر کی آواز مہرین کے کانوں سے ٹکرائی اور پھر وزیر کے قدموں کی آواز جو تیزی سے ہال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہزادی کے اوسان خطا ہو گئے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف سلیم تھا جو پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا تھا۔ وزیر ہال میں داخل ہو چکا تھا، وہ بہت خوش تھا، اپنے دل کے سونامی کو ہر طرف بہتا دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر شہزادی پر پڑی اور اس کے دل میں تو جیسے شہنائیاں بجنے لگیں۔ آئیے وزیر اعظم صاحب، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت شکریہ شہزادی صاحبہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا۔ سچ ہے کہ آپ کی صحبت مل جانا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ نعوذ باللہ وزیر اعظم صاحب، یہ تو ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے نام کر دیا۔ ارے شہزادی صاحبہ، ہم تو اپنی ساری زندگی آپ ہی کے نام کر دیں، لیکن آپ ایک بار ہاں تو کر دیں۔ شہزادی نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب وزیر اعظم صاحب؟ معذرت چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، میرا مطلب ہے کہ آپ خدمت کا موقع دیں، ہم جان و دل سے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ شہزادی اس انداز میں کھڑی تھی کہ سلیم اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور شہزادی دل میں کہہ رہی تھی، خدایا کسی طرح سلیم کو بچا لے۔ اسی وقت وزیر کی نظر شہزادی کے پیچھے بت بنے سلیم پر پڑی تو اس نے اپنے دل میں سوچا، ارے یہ کون ہے شہزادی صاحبہ؟ اور شہزادی کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ اب سلیم کی موت اسے یقینی لگ رہی تھی۔ شہزادی نے اپنے دل میں کہا، تو گیا بیٹا۔ کون ہے؟ شہزادی صاحبہ کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو بتائیے کہ آپ کے پیچھے کون ہے؟ ڈمرو راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے بہادر نظر آیا جو کھڑا سو رہا تھا۔ نزدیک ہی تر کھڑا اپنے بال کھینچ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارے تر صاحب کیا بات ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تر ارے بھیا، میں تمہیں غصے میں نظر آ رہا ہوں؟ ارے نہیں، میں تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہوں۔ اچھا، آپ بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ کیوں؟ ارے کمال ہے، آپ نے ان جناب کو دیکھا ہے کیسے سینہ تان کے کھڑے ہیں؟ جی، یہ جناب کھڑے تو ہے، لیکن اس سے کیا مطلب ہوا؟ ارے کیا مطلب ہوا؟ ابھی بھی آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا بھی بتا دیجئے تاکہ مجھے بھی سمجھ آ سکے۔ جناب یہ کھڑے نہیں ہیں بلکہ کھڑے سو رہے ہیں۔ اور تر کی یہ بات سن کر ڈمرو کا کہکا پوری قوت سے باہر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہادر تو سونے میں بے مثال ہے۔ تر جو پہلے ہی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، ڈمرو کو ہنستا دیکھ اور غصے میں آ گیا۔ تر ارے آپ ہنس رہے ہیں جبکہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے ان سے سلیم میاں کے بارے میں پوچھے جا رہا ہوں اور یہ خراٹوں کے ذریعے مجھے بے وقوف بناتے جا رہے ہیں۔ ڈمرو جو تر کے تاثرات دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہا تھا، سلیم کا نام سنتے ہی ایک دم سے چونک گیا اور اس نے پوچھا، یہ سلیم میاں کے بارے میں کیا پوچھ رہے تھے؟ ارے بھیا، صرف یہی پوچھ کر میں پھنس گیا ہوں کہ سلیم میاں تو یہاں سے گزرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ڈمرو سمجھ گیا کہ تر کو سلیم پر شک ہو گیا ہے، اس لیے وہ بولا۔ ڈمرو نے تر سے کہا، لیکن آپ سلیم میاں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں جناب تر صاحب؟ ارے میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں سلیم میاں کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں آپ کو غریبوں کے مسیحا کے راز میں رازدار بھلا کیوں بناؤں؟ بتائیے مجھے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کے راز آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں تو بہادر صاحب کو لے کر جا رہا ہوں۔ پری ہال میں داخل ہوئی تو شہزادی اور وزیر کو آمنے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظر سلیم پر پڑی جو کہ پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ پر سامت کھڑا تھا، تو اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے دل میں کہا،
او خدایا، یہ کیا؟ یہ اجنبی یہاں کیوں کھڑا ہے اور ایسے کیوں کھڑا ہے؟ ارے پہلی بار شہزادی کے دل کو چھو لینے والا جوان میری آنکھوں کے سامنے ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر وزیر کی نظر اس پر پڑ گئی تو میری تو گردن کٹ ہی جائے گی۔ ارے میری نازک سی گردن ہر وقت تلوار کی ضد میں ہی رہتی ہے۔ ارے پری کچھ سوچ، ورنہ اس کے ساتھ تیری بھی گردن جاتی رہے گی۔ اس نے جلدی سے اشارہ کیا سلیم کو کہ کہیں چھپ جائے، لیکن سلیم کہاں ہلنے والا تھا۔ ارے سائڈ پہ ہٹ، جلدی سائڈ پہ ہٹ جا۔ اب تو بڑی سٹپٹا گئی تھی کہ کسی بھی لمحے وزیر کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی اور پھر سلیم کی جان بچانا ممکن نہ تھا۔ اسی وقت شہزادی مہرین نے اسے اشارہ کیا اور وہ ٹرالی کھینچتی ہوئی شہزادی اور سلیم کے درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ شہزادی صاحبہ، یہ آپ کے پیچھے کون ہے؟ جیسے ہی شہزادی نے پیچھے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وزیر بھی بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی سکڑ گئی تھیں۔